سمجھتے ہیں تو جناب سفر المظفر وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح خیبر عطا فرمائی۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، زرخیز علاقہ تھا اس دور میں، ابھی تو اس کی ایک طریقے سے کھنڈراتی ہیں وہاں۔ یہاں بڑی عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ یہ خیبر کے یہودی در حقیقت وہی خندق کے حملے کے بھی بانی تھے۔ کفار کو حملہ کرنے کے لیے، جنگ خندق کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ان یہودیوں نے آمادہ کیا تھا، اور پھر یہ لوگ دوبارہ بانی اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے در پہ تھے۔ اور ان لوگوں نے، کیونکہ ان کی پلاننگ تو سالوں پہلے کی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف، آج بھی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ سازشیں رچتے ہیں تو جناب اس کی پلاننگ 50 سال پرانی ہوتی ہے۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے قبیلہ غطفان کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی۔ خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دنی تھے۔ اب ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی، اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا اعلان بنا لیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کی یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام علیہم الرضوان کا لشکر ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ پر حضرت سبا بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ کا افسر مقرر فرمایا، اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور خاص علم نبوی حیدر قرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دست مبارک میں عنایت فرمایا۔ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے، اور جناب نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو کھیت اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خیبر کی طرف چلے آ رہے ہیں، تو شور مچانے لگے اور چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم لشکر آ گیا ہے، اور لشکر کے ساتھ محمد رسول اللہ ہیں۔ اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیبر برباد ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے، ان کو ہم پھر تہس نہس کر دیتے ہیں۔ جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے، جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرے، ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ان کی صبح بری کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نا، ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے جو ہر وقت امن کی مالا جپتے رہتے ہیں۔ تو اسلام بالکل امن کا نام ہے، لیکن جب وہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوئی سازش کرے، جب اسلام کے کوئی در پہ ہو جائے اور جناب پوری تیاریاں کی جا رہی ہوں، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے حضور ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ان کی جگہ پر پہنچتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے، ان کا سارا پلان خراب ہو جاتا ہے، ان کی سازش عملیہ میٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ نبوی کفار کے لیے۔ تو آج بھی اگر مسلمان حضور کی سنت پر عمل کر لیں نا، تو یقین جانے جو مسلمانوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے نا جگہ جگہ، یہ ختم ہو جائے، اور کھویا ہوا جو وقار ہے مسلمانوں کو واپس مل جائے۔ بات ساری یہ ہے نا کہ جب ممبر و معراج سے صرف امن کی بات کی جا رہی ہو،
فلسطین میں بچے مر بھی رہے ہوں، جناب مرد و عورت سب کاٹے جا رہے ہوں کشمیر کے اندر، تو پھر مطلب جو ہے یہاں سے امن کی بات تو نہیں جانی چاہیے، بلکہ پیغام یہ جانا چاہیے چھوٹو مسلمانوں اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو اور چلو جس طرح رسول اللہ میدان جنگ میں جایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی، مسلمانوں کے پاس کتنی تھی؟ 1600۔ حضور کتنے صحابہ لائے تھے؟ 1600 صحابہ کرام۔ یہودی کتنے تھے؟ 20,000۔ اور جناب ان کے شہر میں جا کر محاصرہ کیا تھا، 20,000 فوج قلعے میں اور 1600 نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ جنگ کا نقشہ دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں جن کی تعداد بہت ہے اور وہ تو قلعے میں محفوظ ہیں، ہم تو باہر میدان میں ہیں، نہیں جن کی تعداد زیادہ ہم نہیں لڑیں گے۔ نہیں، ان جامعاتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا کہ جب آقا کریم لے کر آئے ہیں تو فتح بھی آسان ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت سب سے پہلے قلعہ نعیم پر مار کر آئی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پہ پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نعیم کی دیواروں کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا تو اس نے موقع غنیمت جانا کی تو سو رہے ہیں اور اس نے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن اللہ کے حکم سے قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تھے، یہ جنگ وقوع ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ جب یہ جنگ کی تیاریاں چل رہی تھیں تو یہ جو ہے نا جنگ کی تیاریاں دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا بات ہے تم لوگ کس سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو؟ خیبر کے یہودیوں سے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہم اس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ سن کر ان کے دل میں جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی چاہت جاگی، جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ بکریاں چرانے کی غرض سے قلعے سے نکلے اور بکریاں چراتے چراتے اور حضور سے ملاقات کے جذبے سے یہ مدینہ میں داخل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں تو ان کو چراتا ہوں، لیکن ان کا مالک تو یہودی ہے، اب میں ان کا کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان کی بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو۔ اگر قائم کر دی، یہ مسلمانوں کی تاریخ نا، جو صرف ذرا سی مشکل دیکھتے ہیں اور بے ایمانی پر اتر آتے ہیں مسلمان، ان کے لیے اس میں بہت سیکھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے، کیونکہ پہلے تو مال یہی تھا نا، بکریاں، اونٹ، اور جناب جس کے پاس جانور زیادہ ہوتے تھے وہ مالدار کہلاتا تھا، جس کے پاس سونا چاندی زیادہ ہوتا تھا وہ مالدار کہلاتا تھا۔ تو یہ بکریاں مطلب بغیر کسی لڑائی کے آئی تھیں بھی دشمنوں کی طرف سے، چاہتے رسول اللہ روک دیتے، لیکن نہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ سبق دینا تھا۔ ہم نے اگر یہودیوں سے لڑائی کی ہے، ہم نے اگر عیسائیوں سے لڑائی کی ہے تو نظام کے لیے کی ہے، ہم نے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کی ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی گردنیں کاٹیں، لیکن جو اسلام کے در پہ ہوگا، جو اسلام کا دشمن بن کر سامنے آئے گا، جو اسلام کے خلاف سازشیں کرے گا، اس کے لیے حکم وہی ہے جو ہر دشمن اسلام کے لیے کہ اس کی گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے بلا وجہ ہم نہ ان کا مال ہتھیائیں گے، نہ ہی ان پر حملہ کریں گے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو۔ مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے خیبر کا قلعہ۔ اب مدینہ سے روانہ کرتا ہے وہ حضور کی بات مان کر غلام، تو جب وہ روانہ کرتا ہے کہ اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا نا ان بکریوں کو، تو وہ ڈائریکٹ قلعے میں جا کر ہی رکی، چاہتی وہ آگے پیچھے ہو جاتی، لیکن یہ حضور کا معجزہ تھا
کہ 320 کلومیٹر، یعنی یہاں سے حیدرآباد 100 کلومیٹر ہے، حیدرآباد 100 کلومیٹر ہے، یہ سے زیادہ 120 ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں 320 کلومیٹر بکریاں کیسے راستان کو پتہ چلا، کیسے وہ اپنے مالک تک پہنچی، کیسے نہیں پہنچتی، بھیجا رسول اللہ نے ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ جو صحابی تھے جو مسلمان ہی ہوئے تھے جناب، یہ مسلمان ہی ہوئے تھے، نہ تو انہوں نے کوئی نماز پڑھی تھی، نہ ہی حج کیا تھا، انہوں نے حج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی تو آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہم بھی کریں گے، اور لہٰذا آپ حکم دیں کیا کرنا ہے۔ حضور نے کہا تم بھی جنگی لباس پہنو، جنگی لباس پہنا انہوں نے، ٹھیک ہے، جنگی لباس پہنا اور میدان میں چل دیے، اور میدان میں جناب ان کو شہادت ملی، ان کو شہادت ملی۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی لاش لائی گئی، تو جب لاش لائی گئی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے، اور حضور نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کالا حبشی غلام تھا جو ہم پر ایمان لے آیا، ہماری تصدیق جس نے کر دی، تو اللہ نے اس کے کالے چہرے کو حسین و جمیل گورا کر دیا ہے۔ اللہ، یہی نہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کے بدن کو خوشبودار کر دیا، اور فرمایا دو حوریں اس کو جنت میں ملی۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی عمل نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرما دیا، جنت بھی دے دی، حوریں بھی دے دی، اور بدن بھی خوشبودار کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کرنا، حضور پر ایمان لا کر حضور کی خاطر جان دے دینا کتنا متبرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے عمل تو تھوڑا کیا، اس نے عمل تو تھوڑا کیا، لیکن اسے اجر اجر کثیرہ، فرمایا کہ اسے اجر بہت زیادہ دیا گیا۔ کہ مسلمان بار بار کوشش کرتے تھے کہ اس قلعے کو فتح کیا جائے، لیکن کیونکہ قلعے کی جو دیواریں ہیں وہاں سے یہودی فوجیں تیر پھینکتی، پتھر پھینکتی، اور یوں مسلمانوں کو تھوڑی سی ناکامی کا سامنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا اور اس قلعے کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق صبح سے لے کر شام تک حملے کرتے رہے، لیکن چونکہ وہ اوپر سے حملہ کرتے تھے اور یوں قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، یوں ہی دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صبح سے شام لڑتے رہے، لیکن قلعہ خیبر فتح نہ ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اعطین الرعیۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ قال فبعث الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاها۔ حضور نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے، اور اللہ اور رسول سے وہ محبت بھی کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا عطا کیا جائے گا، کس کو جھنڈا ملنا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان خدمت اقدس میں بڑے اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز و شرف ہمیں مل جائے۔ اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور رسول کا محب ہے، یعنی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے، یعنی اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور تیسرا خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی، کبھی نہیں چاہا کہ مجھے کسی فوج کا افسر بنا دیا جائے، سپہ سالار بنا دیا جائے، میں تو عام سپاہی کی حیثیت سے لڑتا رہا، مجھے کبھی تمنا نہ ہوئی دل کے اندر، لیکن چونکہ بشارت اس میں عظیم تھی کہ اللہ سے وہ پیار کرنے والا ہے، اللہ اور رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اور جناب فتح بھی اس کے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے، تو جناب یہ تو بڑی شان والی بشارتیں تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔ عمر ہی نہیں بلکہ صبح جب ہوئی تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ کاش مطلب جو ہے ہمیں جھنڈا عطا کر دیا جائے۔ اچھا ایک بات یہاں دیکھنے والی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی گئی غیبی خبر پر کتنا یقین تھا۔
آج کے وہابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتے ہیں کہ جی حضور کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کچھ اپنی مرضی سے جان ہی نہیں سکتے، ایسا ایسا اپنی کتابوں کے اندر لکھا. تو جناب صحابہ ایسا یقین رکھتے تھے، ان کو نہ اپنی تدبیروں پہ یقین تھا اور نہ ہی اپنی طاقت پہ یقین تھا، بلکہ اس بات پہ یقین تھا کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ صبح قلعہ خیبر فتح ہو جائے گا تو فتح یقینی ہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ بھائی اتنی بڑی فوج ہے، ہم اتنے سے لوگ کیسے لڑیں گے، تو ابھی تو مطلب جو بھی سپہ سالار بنے گا بڑی آزمائش میں آ جائے گا. نہ، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے صبح قلعہ خیبر فتح ہوگا تو فتح ہوگا. تو اس لیے ہر ایک صحابی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے، جھنڈا مجھے دے دیا جائے. اب صبح ہوئی تو جناب صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان آئے. اب صحابہ حضور کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں نام کس کا لیا جائے گا، نام کس کا لیا جائے گا. تو جناب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے گرد نظر دوڑائی اور ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں. کیا فرمایا؟ علی کہاں ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا سیدی ان کو تو آشوب چشم ہوا ہے، یعنی ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ان کی آنکھیں ان سے پانی بہ رہا ہے اور دکھی ہوئی تھی. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا. اب علی کہتے ہیں کہ لعاب دہن جیسی میری آنکھوں میں گیا نا تو آنکھیں نہ سے ٹھیک ہو گئی بلکہ پہلے سے زیادہ تیز بھی ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ. پیدا ہوئے تو منہ میں لعاب دہن، خیبر کو جا رہے ہیں تو آنکھوں میں لعاب دہن. کیا بات ہے مولا کائنات کی، ہے جی، کیا بات ہے. تو جناب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر جو حضور کے پاس تھی تو حضور نے اس کا علم بنا کر حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی وہاں جانا، ان یہودیوں کے پاس جانا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان پر تبلیغ کرنا کہ اسلام لے آؤ تو تمہیں جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، تم اسلام لے آؤ. اور کوشش کرنا کہ ان کے بچوں کو نہیں کاٹنا، ان کی عورتوں پہ حملہ نہ کرنا، ان کے صرف مردوں سے ہی لڑنا ہے. یہ تعلیمات حضور نے حضرت علی کو دی. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے علم لے کر، ذوالفقار لے کر، جناب لشکر کو لے کے جو قلعہ خیبر کا سب سے مضبوط دروازہ تھا اس کے سامنے آ گئے. جی، اس کے سامنے آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی یہودیوں کو. لیکن جب مولا کائنات ان کو اسلام کی دعوت دیتے وہ اوپر سے پتھر برساتے، تیر برساتے، حتیٰ کہ کئی مسلمانوں کو زخمی کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا یہ کسی سبب سے بھی اسلام لانے والے نہیں ہیں، پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان پر حملہ کر دیا. اور جناب یہ حیدری تلوار کے آگے کوئی نہیں ٹک سکا. حضرت علی کے سامنے جو آتا ڈھیر ہو جاتا. یوں ہی مسلمانوں کی بھی جرت و بہادری دیکھنے والی تھی. حضرت علی نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں سے جب لڑائی کی تو ان کا جو سب سے بڑا، جو میں نے کہا تھا کہ قموس قلعے کے اندر ان کا سردار اعظم تھا جسے مرحب کہا جاتا تھا. تو جب حضرت علی کا سامنا اس سے ہوا تو مرحب نے کہا کہ قد علمت خیبر انی مرحب. اس نے کہا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. شاکی الصلاحی بطل مجرب. وہ کہتا ہے کہ اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر ہوں، تجربے کار بھی ہوں. 1000 سوار کے برابر میں عرب کے اندر مشہور ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ڈرے نہیں، دبے نہیں. حضرت علی نے اس کو جواب کیا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر رکھا. فرمایا کہ لیسی غابت کریہ المنظرہ. فرمایا کہ میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں. اور پھر جب آپ نے شیر بڑا مرحب نے حضرت علی پہ وار کیا، حضرت علی نے پیترا بدل کر اس کا وار ضائع کیا. اور پھر جب حیدری تلوار ذوالفقار جب مرحب کے پڑی تو اسی آواز سے پورا خیبر گونجا بھی، اور تلوار مرحب کی جو ہے ٹوپی جو تھی لوہے کی
टोपी पे खौत पे लगी, खौत कटा, फिर मरहब का सर कटा, फिर मगज कटा, फिर इसकी आंखें कटी, उसकी नाक कटी और तलवार आगे दांतों पे रुकी। तो जनाब हैदरी एक ही वार से, वो जो अपने आप को कहता था कि मैं 1000 सवार पर भारी हूं, हैदरी एक ही वार से वो जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया। तो जब यहूदियों ने देखा कि हमारे सरदार को मौला कायनात ने जो है वासिल जहन्नम कर दिया है, तो सारे यहूदी जो है इधर उधर की जंग छोड़कर ना हजरत अली पर लग गए। अब हैदरी तलवार भी जो बिजली की तरह चल रही थी, इस यहूदी को काटा, उस यहूदी को काटा, उस यहूदी को काटा, तो इनको काटते जाते, फिर यहाँ तक कि जो वार कर रहे थे सारे यहूदी मिलकर, तो आप अपनी ढाल पर रोक रहे थे, वो ढाल टूट गई। तो मौला कायनात ने अल्लाह अकबर नारे तकबीर लगाकर जैसे ही किला खैबर के दरवाजे को पकड़ा और अपने हाथों से उठाकर उसे अपनी ढाल बना ली, और किला खैबर के दरवाजे से आप उनकी तलवारों को रोकते थे और पलट कर वार करते थे। और फिर जंग के इख्तिताम पर जब उस दरवाजे को उठाया गया ना, तो 40 आदमी भी उस दरवाजे को उठा नहीं पा रहे थे। ये हैदरी कुव्वत थी। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग में मुसलमानों को अजीम शान फतह अता फरमाई, और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कामरानी अता फरमाई। इसके बाद फतह के दरवाजे खुल गए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहूदियों की थी अरब के अंदर। तो जो खैबर चूंकि इनका हेड क्वार्टर था, जब हेड क्वार्टर बर्बाद कर दिया मुसलमानों ने, अब सब जगह खौफ व हिरास फैल गया। या अब जो आसपास के जितने भी किले थे ना, वो खुद मतलब जो है ना हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर फिदिया देकर अमानत चाहते थे, और मुसलमानों की फतूहात का एक बाब रोशन हो गया।